بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب جیسے ہر مہینے ہمارا جو ہے یہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پہلا جو ویکنڈ ہوتا ہے وہ ہمارے پیر و مرشد جو ہیں حضرت علامہ سید بدی الدین سہروردی دام برکاتہ عالیہ وہ آتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ جو ہے اس کے آج جو پروگرام ہوتا ہے فرسٹ سنڈے کو، اس کے درس قرآن بھی ہوتا ہے اور مطلب درس حدیث بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہمارے درس تصوف ہوتا ہے۔ کسی چند مصروفیات کی وجہ سے وہ نہیں ہے اس دفعہ شریف لاحق، تو ہم نے سوچا کہ بجائے اس کے اندر بریک لے کے آئے ہم اس کو کنٹینیو رکھیں، تاکہ مطلب کہ ہمارا جو ایک وہ روحانی تعلق ہے وہ مطلب ٹوٹے نا، اور وہ چلتا رہے ہمارا ایک سلسلہ جو ہے۔ لیکن اس کے کیونکہ جو آتے ہیں اس میں وہ جانتے ہیں کہ ہم عوارف و معارف جو کتاب ہے حضرت شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب جو ہے اس سے ہمارا درس ہوتا ہے۔ تو میں یہ بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں مطلب کہ اس کتاب سے درس ہوں، کیونکہ ظاہر ہے وہ کتاب جو ہے بہت لیول کی ہے، اور میں جو ہوں میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اس کتاب سے درس دیکھ سکوں، اور نہ ہی میں چاہ رہا تھا کہ مطلب کہ میں اس میں کوئی مطلب کہ بریک لیا ہوں، کہ مطلب کہ ایک حضرت صاحب کا اپنا انداز ہے اور وہ اپنے طریقے سے بات کرتے ہیں، اور میں اس میں لا کے تو پھر ایسا نہ میں کوئی چیز مس کر دوں یا کوئی ایسی بات کر دوں جو مجھے خود سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ مطلب کہ کچھ ظاہر ویسی مشورہ کیا، تم نے کچھ اور کر لیں صرف اس دفعہ کے لیے۔ اور پھر اوپر سے محرم بھی آ رہا تھا، تو ہم نے سوچا کچھ محرم کے حوالے سے بھی نسبت ہو جائے، اور پھر تیسری چیز یہ کہ ظاہر تصوف کی محفل ہے، تو ہم چاہتے کہ کچھ تصوف کے حوالے سے ہی بات ہو جائے۔ تو ہمارے ذہن میں پھر ایک ہی شخصیت آئی، اور وہ حضرت امام علی مقام امام حسین بن علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام، ان کے بارے میں ہم نے کہا کہ کچھ ذکر کیا جائے، لیکن تصوف کے حوالے سے۔ تصوف کیونکہ یہی ہمارا یہاں بیٹھنے کا مقصد ہے، تو اسی کے حوالے سے بات کی جائے۔ میں نے حضرت امام حسین کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہا ہے۔ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ کئی لوگ اس پہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ آپ نے ان کو علیہ السلام کہہ دیا، یا اہل بیت کے بارے میں کسی کے بارے میں آپ نے علیہ السلام کہہ دیا۔ تو یاد رکھیے علیہ السلام کا مطلب کیا ہے، آپ پر سلامتی ہو۔ میں نے آپ کو کیا السلام علیکم خرم بھائی، تو یہ وہی بات ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس میں کوئی خاصیت نہیں ہے کہ علیہ السلام کہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کہ مطلب آپ نے کوئی بڑی بات کر دی کہ آپ نے کوئی ایسا اللہ معاف کرے کوئی شرک کر دیا ہے، کوئی بدعت کر دی، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں، رضی اللہ عنہ بھی ہیں، علیہ السلام بھی کہہ لیں ان کو، رحمۃ اللہ علیہ بھی کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، دعا ہی ہے ان کے لیے، اور وہ ہم کرتے ہیں ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ جو ایک اور میں چیز آپ کے سامنے مطلب کلیئر کرنا چاہوں گا، وہ ہماری یہ کہ جس طرح ہمارا جو سلسلے ہیں سارے، جو ہمارے چار بڑے سلاسل ہیں، سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، ان کے اندر جو نقشبندی کے علاوہ جو باقی تین سلاسل ہیں، وہ اپنا جو مطلب شجرہ نسب ہے ان کا جا کے ملتا جو ہے حضرت نبی پاک کی ذات سے، وہ حضرت علی کے ذریعے ملتا ہے۔ حضرت علی کرم وجہ کریم کے بعد جو سلسلہ قادریہ ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے ملاتے ہیں، اور جو سلسلہ چشتیہ اور سہروردیہ ہیں وہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے ملاتے ہیں، اور جو نقشبندی ہیں ان کا سلسلہ جو ہے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے پہنچتا ہے حضور پاک تک۔ لیکن جو اکثر لوگ بات مس کرتے ہیں وہ یہ کہ اوپر جا کے سب مل جاتے ہیں نبی پاک کی ذات کے بعد بھی، مطلب کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں ان کے خلیفہ جو ہیں وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہیں جو نقشبندی سلسلہ میں، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھی خلیفہ ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ مطلب کہ خالی حضرت ابوبکر صدیق کے نہیں ہیں، تو اس لیے فیض دونوں جگہ سے آ رہا ہے۔ اور اسی طرح سلسلہ نقشبندیہ کے اندر آگے جا کے بھی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ ہیں، اور وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں، اور وہ بھی حضرت علی کے ذریعے باقی اماموں کے ذریعے ان تک بھی فیض آتا ہے، اور اس طرح نقشبندیہ سلسلے میں بھی وہ فیض آ رہا ہے حضرت علی کا۔ جہاں تک ہمارا جو باقی سلسلوں کا تعلق ہے، قادریہ سلسلہ چشتیہ جو ہے، اس کے اندر امام حسن رضی اللہ عنہ جو ہے، جو قادری سلسلے میں جو ہے ان کا جو ڈفرنس ہے، وہ بات بھی یاد رکھنے والی ضروری ہے کہ حضرت امام حسن کیونکہ بڑے صاحبزادے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے، اور اس لیے ان کو مطلب کہ حضرت علی سے جو ہے وہ حضرت علی کے بعد کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے خلیفہ تھے، بڑے خلیفہ جیسے ہوتا ہے، کیونکہ حضرت علی کے بہت سارے خلیفہ تھے اور ان کے بہت خلفاء تھے، تو اس میں حضرت امام حسن جو ہے وہ اس لیے قادری جو ہے مجھ سے کرتے ہیں۔ اوپر سے غوث پاک کی نسبت کے لحاظ سے غوث پاک جو ہے یاد رکھیے وہ حسنی اور حسینی سید ہے، اور والد کی سائڈ سے وہ حسنی ہے، تو اس اعتبار سے بھی وہ نسبت جو ہے وہ زیادہ مضبوط رکھی جاتی ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت امام حسن سے فیض پایا،
حضرت علی سے فیض پایا اور وہی فیض آگے چل رہا ہے. اور اسی طرح حضرت خواجہ خواجگان حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ حضرت علی کے خلیفہ ہیں اور حضرت علی کے خلفاء میں شمار ہوتے ہیں، جن سے آگے یہ سلسلے چلتے ہیں، انہوں نے بھی ان سب سے فیض پایا. انہوں نے حضرت علی سے صحبت اختیار کی، انہوں نے امام حسن کی، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی صحبت اختیار کی، اور اس سے آگے جو ہے مطلب کہ یہ سلسلے چلے ہیں. تو یہ بات میں کلیئر چاہتا ہے کہ حضرت امام حسین جو ہیں ان کا جو ہے مقام آپ کو تصوف میں جو ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مطلب آپ اگر دیکھیں سجرہ کسی کا بھی اٹھا کے تو اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بغیر آگے فیض نہیں چلتا، وہ انہی سے ہی چل رہا ہے وہ فیض. تو اس لیے اسی حوالے سے جو چند باتیں جو مطلب میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ سلسلے کے حوالے سے بات کی. تو دوسری چیز چونکہ ہم چاہ رہے ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں بات کرنا، تو تصوف کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہم ان کی ایک محفل کے اندر پوری بات نہیں کر سکتے. ان کی شخصیت ایسی ہے کہ مطلب اس کے لیے محفلیں بھی کم پڑ جائیں. تو اس لیے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میں صرف چاہ رہا ہوں کہ آج ہم ان کی زندگی کا ایک ایسپیکٹ جو ہے اس کو صرف ڈسکس کریں، اسی کے بارے میں بات کریں، کیونکہ ان کی لائف کو اگر دیکھا جائے تو 3 فیزز میں آپ اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. پہلا فیز تو ان کا وہ ہے جب ان کی پیدائش سے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک جو انہوں نے صحبت پائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. دوسرا ان کا فیز جو ہے وہ اس کے بعد سے لے کے خلفاء راشدین اور بعد میں مطلب کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال تک ان کا جو ٹائم پیریڈ تھا وہ ہے. تیسرا ان کا فیز یزید جب بادشاہ بنا، حکمران بنا، اس سے لے کے واقعہ کربلا تک ان کا فیز ہے. تو آج ہم جو ہیں اس فیز جو تیسرا فیز ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے، جو ان کی زندگی کا آخری فیز ہے، کیونکہ وہی جو ہماری روحانی اعتبار سے ہم جو بات کرنا چاہیں گے اس کے اندر بہت بڑے ہمارے لیے پیغامات ہیں، ہمارے لیے بہت بڑے لیسنز ہیں، کہ مطلب کہ جو انہوں نے جو قدم اٹھائے اور جو انہوں نے اس ٹائم میں کام کیے اس کا روحانی اعتبار سے اور خاص طور پر تصوف کے لحاظ سے مطلب کہ اس میں کیا اس کا افیکٹ ہے. کیونکہ یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارا جو سہروردیہ سلسلہ ہے خاص طور پہ اور باقی سلاسل بھی، وہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اپنا پیر و مرشد مانتے ہیں تو ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا بھی ہمارے لیے زیادہ لازم ہے باقیوں کے نسبت. ٹھیک ہے، یہ بات ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو کام کیے اور انہوں نے جس وجہ سے کیے وہ بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا اور کس وجہ سے کیا، تاکہ ہم بھی اپنی زندگی کے اندر وہ تبدیلی لا سکیں. تو اس حوالے سے جو میں اب جو ان کی ظاہر ہے وہ شروع کرنا چاہوں گا میں واقعے کے حوالے سے، تو تھوڑی سی بات طویل ہو جائے گی، لیکن وہ اس کی وجہ ہے کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ آپ کو باتیں اس کے اندر سے کلیئر کروں اور کچھ ایکسپلین کروں، تاکہ اس کے بعد پھر ہم بعد میں ان کی مدد اس میں جائیں کہ لیسنس کیا ہیں اور اس کے اندر پیغامات کیا ہیں ہمارے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات کے حوالے سے. تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو انہوں نے وصال سے پہلے اپنے بیٹے یزید کو یہ وصیت کی تھی کہ مطلب کہ کیونکہ یاد رکھیے گا اب وہ بات خیر طویل ہو جائے گی، وہ ہم پھر کسی دفعہ بات کریں گے، لیکن انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ میری مطلب ان کی زندگی میں انہوں نے بیسیکلی بیعت لے لی تھی یزید کی جا کے صحابہ کرام سے اور اور لوگوں سے. تو انہوں نے کہا تھا کہ مطلب کہ 5 لوگوں سے تم نے بیعت نہیں لینی، ان کو مجبور نہیں کرنا بیعت پہ. ان میں تھے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، اور حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ عنہ. یہ 5 لوگ تھے جنہوں نے حضرت امام معاویہ کی زندگی میں بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کی وجہ تھی یزید کے جو کریکٹر اٹسیلف تھا، کہ اس کا کریکٹر ان کو پتہ تھا کہ ایسا ہے. دوسری بات یہ کہ وہ کہتے تھے کہ یہ تو بادشاہت شروع ہو جائے گی، اور اسلام میں بادشاہ تو کانسیپٹ نہیں ہے، لوگ خود ہی کسی کو چوز کریں تو وہی خلیفہ ہوگا. تو اس حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے وصیت کی تھی یزید کو خاص طور پہ کہ جب سب نے بیعت کر لی ہے، سب نے بیعت کر بھی لیں گے باقی جو رہ گئے، لیکن ان 5 لوگوں کو مجبور نہ کیا جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کا اکرام کیا جائے، اور یہ جس حال پہ ان کو ویسے رہنے دیا جائے. لیکن ان کا جب وصال ہوا 61 ہجری میں رجب کے مہینے میں، تو 60 ہجری میں رجب کے مہینے میں ان کا وصال ہوا، اور یزید جو ہے وہ بنا. تو اس نے سب سے پہلا کام کیا کہ اس نے خط لکھا، اور اس نے وہ خط لکھا ولید کو جو اس ٹائم پہ مدینے کا گورنر تھا.
اور اس نے وہ خط لکھا اور اس نے کہا کہ ان کو بیعت کے لیے مجبور کیا جائے. تو یاد رکھیں سب سے پہلا کام اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے والد گرامی کی نافرمانی کی. تو ابتدا ہی اس کی جو ہے وہ والد کی نافرمانی سے ہوئی. اب جب اس نے وہ خط لکھا اور وہ خط جو ہے وہ مدینہ شریف مطلب کہ ولید کو جب پہنچا اور ولید نے بلایا مطلب کہ ان کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو، کیونکہ یہ دونوں مدینہ میں تھے. حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تو وصال ہو چکا تھا یزید کے حکمران بننے سے پہلے، اور جو باقی دو تھے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ تھے مکہ شریف میں. تو جو مدینہ والے تھے ان دونوں کو جب بلایا مطلب ولید نے اپنے پاس، اور اس نے وہاں پر مروان کو یہ بلایا. اب یہ مروان کون ہے اس کی ہم انشاءاللہ پھر جو ہمارا وہ جو اسلامک ہسٹری کا ایک شروع ہوگا ہمارا جو ہم انشاءاللہ پلان کر رہے ہیں دسمبر سے آنورڈس کہ ہمارا جو ہے وہ بھی ایک سیشن شروع ہو تو اس کے اندر ڈسکس کریں گے. لیکن فی الحال مروان بھی وہاں موجود تھا اور مروان نے ولید کو کہا کہ مطلب کہ ان سے آج بیعت لے کے ہی تم نے ان کو جانے دینا ہے، اگر تم نے جانے دیا تو مطلب کہ پھر یہ تمہارے مطلب اللہ معاف کرے ہاتھ نہیں آئیں گے. تو ولید نے مطلب کہ جب وہ آئے امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان کو کہا پیشکش کی کہ بھئی یہ ولید جو ہے اس کی بیعت ہو چکی ہے وہاں پر اور وہ بن چکا ہے خلیفہ آپ کا اور آپ جو ہے اس کی بیعت کر لیں. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھئی پہلے انہوں نے بیعت نہیں کی تھی اور انہوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو ہم چھپ کے بیعت کریں کسی کی، تو ہم تو جو ہے مطلب کہ لوگوں کے سامنے بیعت کریں گے اگر ہم نے کرنی ہوگی تو ٹھیک ہے. ولید کیونکہ حضرت امام حسین کی عزت کرتا تھا اور وہ جانتا تھا کہ مطلب کہ ان کے کیا تعلق ہے تو وہ خاموش رہا، اس نے کوئی اصرار نہیں کیا اور وہ وہاں سے اٹھ کے دونوں صاحب چلے گئے. مروان نے بعد میں اس کو کافی لان تان کی کہ تم نے ایسا کیوں جانے دیا، میں تو منع کیا تھا، اور اس نے کہا کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ان کے ساتھ کوئی مطلب بے ادبی کروں یا کوئی ایسا معاملہ کروں. خیر وہ یزید کو اس کی خبر پہنچ گئی کہ مطلب کہ یہ معاملہ ہوا ہے کہ مطلب کہ انہوں نے جو بیعت پہ فورس نہیں کیا ان کو، اور یزید نے ولید کو معزول کر دیا، مطلب ولید کو سمجھتے ہیں معزول کو ریموو کر دیا، اس کو گورنرشپ سے ختم کر دیا ٹھیک ہے. اور جو مکہ شریف کا گورنر تھا عمرو اس کو بھی وہاں کا بنا دیا مجھے مطلب حجاز کا اس کو گورنر بنا دیا اور اس سے کہا کہ مطلب کہ وہ ان سے کروائے. اسی اسنا میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے آپس میں مشورہ کیا اور یہ لوگ مکہ کی طرف نکل گئے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ مدینہ پہ اب جب یہ معاملہ ہوا ہے تو آگے بھی یہ مجبور کرنے کے لیے کوشش کریں گے ہمیں، تو ہم مکہ شریف چلے آتے ہیں. اور ویسے بھی حج کا وقت آ رہا تھا کیونکہ یہ جو واقعہ ہے یہ بیسیکلی رجب کے بعد جو ہے مطلب یہ رجب کے مہینے کا اور اس کے بعد کا واقعہ یہ، تو مطلب کہ وہ ٹائم آ گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ سارے جو ہے مکہ شریف چلے آتے ہیں. تو خیر یہ پھر اس کے بعد جب مکہ پہنچے وہاں پر تو ادھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جسے مطلب کہ وہ وہاں پر ان کا بھی کافی انفلوئنس پھیل چکا تھا کیونکہ لوگ ان کو بھی جانتے تھے اور ان سے بھی محبت کرتے تھے، لیکن کیونکہ حضرت امام حسین کی ایک اپنی بات تھی کیونکہ وہ ان کی نسبت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو لوگ انہی کو ہی مانتے تھے کہ یہ ہمارے لیڈر ہے. لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی ایک صحابی جی صحابی یاد رکھیے گا، وہ بھی مطلب کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے نانا ہیں اور مطلب کہ وہ اس لحاظ سے بھی ان کا بھی ایک مقام ہے اور وہ بھی وہاں موجود تھے. اور ان دونوں صحابی جو ہیں یہ وہاں پر جب تھے تو اس ٹائم یزید کا فوکس صرف عبداللہ بن زبیر کی ذات بنی. اس نے کہا کہ سب سے پہلے ان کو تو مطلب کیا جائے، جو عمرو جو گورنر تھا اس کو کہا گیا کہ وہ جا کے سب سے پہلے ان کو کوشش کرے طائب کرے یہ بیعت کرے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کو جب مطلب کہ اس نے کوشش کی اور عمرو نے کیا کیا کہ اس نے ان کے بھائی سگے بھائی عمرو بن زبیر کو بھیجا کہ وہ جا کے ان سے لڑے اور ان سے لے بیعت. اب وہ بھائی صاحب جو ہیں وہ جب وہاں پہنچے تو مطلب کہ کیونکہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جیسے میں کہا بہت بڑے صحابی ہیں، ان کے لوگ عزت کرتے تھے اور ان کا احترام کرتے تھے، تو لوگوں نے تو مطلب کچھ ہونے نہیں دیا وہاں پر اور وہ جو ہے بیسیکلی الٹا اس کو پکڑ کے تو انہوں نے مارنا شروع کر دیا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ وہاں پر مکہ میں اور انفلوئنس پھیل گیا ان دونوں صاحبان کا وہاں پر، اور مکہ میں ان کو کوئی ان پہ ہاتھ ڈالنے والا اسرا نہیں تھا. اور اس وجہ سے جو ہے یزید کو اور کھٹکا کے مطلب کہ اب یہاں پر ان کا آلریڈی بن گیا ایک اسٹرانگ ہولڈ، تو یہاں سے اگر آگے نکلے تو میرے لیے مسئلہ ہو جائے گا. تو اب اس نے یہ ابھی اسی
جسے کہتے ہیں نا شیشو پنج میں تھا، بھی سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں، کہ مطلب کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کو خط آنا شروع ہو گئے وہاں سے. ان کو مطلب ہر روز آپ کہہ سکتے دن میں کئی دفعہ ان کو خط آتے تھے کوفہ سے، اور عراق جو کوفہ جو ہے بیسیکلی عراق میں ہے، اور ان کو وہاں سے خطوط آ رہے کہ مطلب کہ آپ جو ہیں ہماری مدد کے لیے آئیں، یہاں پر یہ بہت ہی ظالم بادشاہ ہمارے میں بیٹھا ہوا ہے. اور وہ اپنے رونے روتے رہے جو کوفی تھے، وہ خط میں لکھ کے. یہ خط جو ہے ان کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو ان کا جو بادشاہ کا وقت تھا اس کے اندر بھی ان کو وہ خط آتے رہے تھے، لیکن انہوں نے اس پہ دھیان نہیں دیا تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو اور صحابہ کرام نے، اور ان کو خود ہی پتا تھا کہ کوفیوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا کیا تھا، اور بعد میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا کیا تھا. اب کیا کیا تھا اس کی ڈیٹیلز بھی ہم پھر کسی دن بات کریں گے، لیکن ابھی فی الحال جو ہے ان کو یہ ایکسپیرینس ہو چکا تھا کہ کوفی جو ہے ان کے اوپر اعتبار نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ ایموشنل ہو کے بات تو کر دیتے ہیں لیکن ان میں ہمت نہیں ہے کہ یہ کھڑے ہو سکے. تو وہ لیکن وہ خطوط آ رہے تھے ان کے پاس، اور وہ بار بار آ رہے تھے ان کے پاس، اور بہت زیادہ آ رہے تھے، یہاں تک کہ وہاں سے ڈیلیگیشنز بھی آ رہے تھے لوگوں کے، اور وہ آئے کہہ رہے تھے کہ آپ آئیں ہمیں بچائیں، ہم مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اب ایک اور بات یاد رکھنے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کو وصیت یاد تھی اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، کہ جب ان کو ابن ملجم جس نے مطلب ان کو شہید کیا تھا، جب ان کو زخمی کیا ہوا تھا اور وہ وصال کے قریب تھے، تو انہوں نے حضرت امام حسن حسین رضی اللہ عنہ کو یہ وصیت کی تھی کہ مطلب کہ کافی لمبا ان کو مطلب کہ انہوں نے وصیت کی تھی، لیکن اس میں سے جو ریلیونٹ ایک بات بہت ہے وہ یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ ظالم جو ہے نا اس کا ساتھ نہیں دینا اور مظلوم کا ساتھ دینا ہے. تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو یہ بات یاد تھی کہ مطلب کہ میرے والد گرامی نے مجھے یہ وصیت کی ہے کہ میں نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے، اور ان کی نظر میں کوفہ والے مظلوم تھے، ان کے ساتھ جو ہے ان پہ ظلم ہو رہا تھا، اور جو ان کو خطوط بھی پہنچ رہے تھے اور جو لوگ بھی آ رہے تھے وہ یہی کہہ رہے تھے. تو انہوں نے جو کیا، اور اس کے علاوہ یہ ہوا کہ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ یہاں رہ کے تو ان کے حق کے لیے آواز اٹھائیں. انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کعبہ شریف میں قتل و غارت ہو. تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خاموش ہو گئے، اور صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی آئے کہا کہ آپ نہ جائیں، آپ یہیں رکیں، مکہ میں رہیں، یہی بہتر ہے آپ کے لیے. وہاں کوفی جو ہیں آپ کو پتہ انہوں نے کیسے پہلے معاملہ کیے، ان پہ اعتبار نہیں آپ کر سکتے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خاص طور پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ کو کہ میں اس بارے میں استخارہ کروں گا. جب ان کو اتنے لوگوں نے اصرار کیا کہ آپ نہ جائیں تو انہوں نے کہا میں اس معاملے میں اپنے رب سے استخارہ کروں گا اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا. کچھ عرصہ گزرا تو انہوں نے پھر فیصلہ کر لیا کہ میں جا رہا ہوں. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ پھر ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ مطلب کہ آپ نے استخارہ کیا، مطلب جو بھی کہ آپ کیوں جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک عمل کرنے کی ہدایت دی ہے اور حکم فرمایا. حضرت عبداللہ بن عباس نے پوچھا کہ وہ حکم کیا ہے، وہ عمل کیا ہے، آپ بتائیں گے؟ میں نے کہا میں وہ نہیں بتا سکتا تمہیں، میں وہ خود ہی کروں گا، اور اس حکم کو میں نے پورا کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ہی وہ مطلب وہاں سے تشریف لے گئے مکہ شریف سے کوفہ کی جانب. ساتھ ہی انہوں نے اپنے جو اور ساتھی تھے جن کو کہا انہوں نے کہ مطلب جو شامل ہونا چاہتا ہے ہمارے ساتھ وہ شامل ہو جائے، تو وہ نکلے. دوسری طرف انہوں نے ایک اور کام کیا کیا تھا کہ کیونکہ جب سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے آ کے کہا کہ بھئی آپ ان پہ اعتبار نہ کریں، تو انہوں نے کہا کہ پتہ لگانے کے لیے انہوں نے اپنے کزن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو، جو مطلب ان کے چچا کے بیٹے ہیں، ان کو بھیجا کہ وہ جا کے پتہ کریں وہاں کوفہ میں حالات کیسے ہیں، کیا واقعی ایسے ہیں جیسے وہ کہہ رہے ہیں یا مطلب کہ وہ مطلب دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں. حضرت مسلم بن عقیل جو ہیں وہ جب وہاں پہنچے اور انہوں نے پہلے دن ہی 15,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت کر لی. تو انہوں نے فوراً خط لکھا واپس حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کہ مطلب کہ یہ تو یہاں پر تو حالات جو ہیں، معاملات جو ہیں وہ بہت ہی سازگار ہیں آپ کے لیے، تو آپ آ جائیں یہاں پر فوراً.
جب یہ معاملہ ہوا، اور وہاں پر اس ٹائم پہ یاد رکھیے کوفہ کے جو گورنر تھے وہ حضور پاک کے صحابی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ تھے، اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے کوئی سختی اس معاملے میں نہیں کی، کچھ نہیں کیا، جس کا یزید کو سب سے زیادہ غصہ آیا جب اس کو خبر پہنچی کہ آلریڈی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں کوفہ میں، اور 15,000 لوگوں کی بیعت بھی ہو چکی ہے، اور نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے کچھ بھی نہیں کیا، تو اس نے ان کو معزول کر دیا، اس نے ان کو ہٹا دیا، اور اس نے ابن زیاد کو وہاں بھیجا۔ اب یہ ابن زیاد کون ہے یہ بھی ایک اور کہانی ہے، یہ بھی پھر کسی دن انشاءاللہ جو ہے ہم بات کریں گے کون ہے، لیکن اس نے ابن زیاد کو بھیجا، اور ابن زیاد کو اس نے بھیجا خاص اس مقصد کے لیے کہ وہ وہاں کی سچویشن پہ قابو پائے۔ ابن زیاد جب وہاں پہنچا کوفہ میں تو پہلے دن ہی وہ پہنچا تو وہ ایسے ایکٹنگ کر رہا تھا یا پریٹینڈ کر رہا تھا کہ اللہ معاف کرے وہ حضرت امام حسین ہے، اور لوگ سمجھے کہ واقعی حضرت امام حسین آ گئے، تو انہوں نے اس کو ہاتھ پکڑ بیعت کرنا شروع کر دی، اور اس کو اندازہ ہوا کہ یا تو معاملہ بہت خراب ہے، اور وہ چلتے چلتے جب محل تک پہنچا، وہ جو گورنر جہاں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے تک پہنچا، تو اس نے جا کے ان کو کہا کہ مطلب لان تان کی کہ آپ نے کیا کر دیا، یہ وہ ان کو معزول کیا، اور مطلب کہ خود بیٹھے، خط لے کے آیا تھا یزید کا وہ، اور وہاں وہ بیٹھ گیا گورنر بن کے۔ سب سے پہلے اس نے کام کیا کہ اس نے سب سے زیادہ سختی کرنی شروع کی لوگوں پہ، ان کو مطلب ڈرانا شروع کیا، دھمکانا شروع کیا، کسی کو رشوت دی، کسی کو کچھ دیا، پھر آپ پھسلا کے اس نے جو ہے نا مطلب کہ لوگوں کو واپس کرنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف اس نے پتہ لگانے کی کوشش کی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ اس ٹائم کہاں پر ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ حضرت ہانی رحمت اللہ علیہ کے گھر پہ ٹھہرے ہوئے تھے، اور وہاں پر انہوں نے ان کو اسی وجہ سے سیکریسی میں رکھا ہوا تھا، تاکہ مطلب کہ ان کو پتہ تھا کہ یزید اور اس کے لوگ کیسے ہیں، کہ وہ مطلب کہ کوشش کریں گے ان کے اوپر حملہ کرنے کی۔ اور جب ان کو پتہ چلا کہ ابن زیاد آگے ہے، اور مطلب کہ اب یہ معاملہ جو ہے دوسرا، کیونکہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ جو ہے ان کو مطلب معزول کر دیا گیا، تو اب وہ اور ایکٹیو ہو گئے، تو اب انہوں نے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ اب ان کے ساتھ جو ہے جنگ کرنی پڑے گی ہمیں، کیونکہ اب اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ وہ ڈھونڈ رہے ہیں ان کو کہ مطلب کہ اس نے ساتھ ڈرایا دھمکایا بھی ہے کہ جو لوگ مطلب بیعت کریں گے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا، باغیوں کی طرح ان کو مارا جائے گا، اور اس قسم کا معاملہ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب یہی ہے کہ مطلب کہ یہاں پر جو ہے جنگ کی جائے، تو وہ پھر لڑائی شروع ہوئی۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جو تھے وہ تھے، ان کا ہدایانی تھے، اور سارے ساتھی تھے ان کے جو وہاں تھے، لیکن آہستہ آہستہ لوگ کھسکنا شروع ہوئے وہاں پر، جو کوفی ان کے ساتھ تھے۔ یاد رکھیں پہلے دن 15,000 لوگوں نے بیعت کی تھی، ان میں سے لوگ کھسکنا شروع ہوئے، کھسکتے پورے دن جنگ ہوتی رہی، کھسکتے یہاں تک نوبت آئی کہ جب وہ شام میں مغرب کی نماز پڑھنے لگے، انہوں نے نماز پڑھی، اسلام پھیرا، اللہ معاف کرے، تو چند لوگ پیچھے کھڑے تھے، ان کے باقی سارے غائب تھے۔ تو جب یہ معاملہ ہوا اور انہوں نے یہ دیکھا کہ مطلب یہ کوفیوں نے تو پھر اپنا وہی رنگ دکھا دیا جو یہ پہلے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اب مطلب کہ یہی ہے کہ کسی طرح میں خط لکھوں دوبارہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو، اور ان کو منع کر دوں یہاں آنے سے، کیونکہ یہاں کے لوگ تو خود اپنے سگے نہیں ہیں، تو مطلب کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو بہرحال لیکن اب چونکہ یہ ہوا تھا کہ ان کی جان کے دشمن ہو چکے تھے جو اس ٹائم یزیدی لشکر جو وہاں پر موجود تھا ابن زیاد کی قیادت میں، اور وہ ڈھونڈ رہے تھے ان کو، اور حضرت ہانی بھی مطلب چھپے ہوئے تھے، ظاہر ان کا معاملہ بھی جو تھا وہ ویسا ہی تھا۔ تو اب نتیجہ یہ ہوا کہ مطلب کہ وہ اللہ معاف کرے مطلب کافی لمبی کہانی ہے، لیکن خیر وہ جب پہنچے ان کو پکڑ کے تو وہ لے گئے، آخر کار ان کو پکڑ لیا رات کے وقت، اور ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ ابن زیاد کے پاس لے گئے تو ابن زیاد نے مطلب کہ ان کو ظاہر کہا کہ جو وجہ سے تھا جس قسم کا وہ انسان تھا کہ اس نے بدتمیزی کی ان کے ساتھ، اہل بیت کی اس نے گستاخی کی، اور اللہ معاف کرے کافی اس نے باتیں کی۔ تو اس کے بعد انہوں نے خیر اپنی تعریف وغیرہ کی، اور وہ رونا شروع ہو گئے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ مطلب کہ آپ موت کو دیکھ کے اب روتے ہیں، آپ مطلب کہ آپ اب روتے ہیں یہ کام کر کے؟ تو انہوں نے کہا میں اپنے لیے رو نہیں رہا، میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی رو رہا ہوں کہ میں نے ان کو خط لکھ دیا ہے اور وہ چل پڑے وہاں سے میرے کہنے پہ، اور اب مجھے اس بات کا رونا ہو رہا ہے کہ مطلب کہ وہ یہاں آئیں گے اور یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں۔ تو اس نے کیا، تو ابن زیاد جو ہے وہ خاموش رہا، لیکن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مطلب کہ کوئی اور جو ہے یہاں پر اور لوگ موجود تھے، کیونکہ وہ دیکھ چکے تھے پہلے دن جنہوں نے بیعت کی تھی وہی لوگ وہاں کھڑے تھے ابن زیاد کے ساتھ جنہوں نے پہلے دن بیعت کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں ان میں سے کسی کو کہا کہ آپ جا کے نا میرے حوالے سے خط لکھ دیں ان کو، حضرت امام حسین کو، کہ یہاں آنے کی ضرورت نہیں، یہاں پر معاملہ جو ہے کافی خراب ہو چکا ہے۔
تو آپ یہاں نہ آئیں, آپ رہنے دیں, تو مطلب کہ کوئی فائدہ نہیں ہے. خیر بہرحال جو بھی ہوا, اس کے بعد انہوں نے وہ خط جو ہے وہ تو لے کے چلے گئے, لیکن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو مطلب کہ اوپر لے گئے, وہاں پر جو محل تھا اس کی چھت پہ جا کے انہوں نے سب سے پہلے تو حضرت مسلم بن عقیل کا جو ہے شہید کیا اور ان کا سر قلم کیا. سر قلم کر کے پھر انہوں نے ان کے جسم کو نیچے پھینکا محل سے, سر کو اور جسم کو, اور پھر جا کے انہوں نے سلیب پہ چڑھا دیا کوفہ کے باہر تاکہ سب دیکھیں. جب انہوں نے یہ کام کر دیا, اس کے بعد انہوں نے حضرت ہانی رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑا, ان کو شہید کیا اور ان کو بھی سلیب پہ ساتھ چڑھا دیا. اب یہ معاملہ کیا انہوں نے, اور کئی دنوں تک ان کے جسم مبارک جو ہیں وہ وہاں پر ہی لگے رہے, اور خط جو ہے ادھر حضرت امام حسین کی طرف چل پڑا تھا. جب ان کے پاس وہ جب مکہ شریف میں تھے, تو جب ان کے پاس وہ خط پہنچا تو اس میں مورخ جو تاریخ لکھتے ہیں ان کے مطلب مختلف آراء ہیں. ایک تو یہ کہتے ہیں کیونکہ آلریڈی ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارہ ہو چکا تھا کہ انہوں نے جانا ہی ہے وہاں پر, ان کو پتہ تھا انہوں نے کیا عمل کرنا ہے, تو وہ انہوں نے پرواہ نہیں کی اس خط کی. دوسرا یہ کہتے ہیں کیونکہ اس زمانے میں جب خط لکھا جاتا تھا تو ہر بندے کی ایک یونیکنیس ہوتی تھی خط کی, کیونکہ وہ اپنی رائٹنگ ہوتی تھی اور ایک اوتھینٹسٹی جو ہوتی تھی خط کی وہ ہوتی تھی. تو یوں ہی کسی اور نے خط لکھا ہوا تھا ان کے حوالے سے, تو انہوں نے اعتبار نہیں کیا کہ مطلب کہ یہ ہو سکے جھوٹا خط ہو. لیکن جو پہلی بات ہے کہ مطلب کہ انہوں نے جو استخارہ کیا وہی ہمارے لیے کافی ہے کہ مطلب کہ وہ اسی اعتبار سے اسی کی وجہ سے وہ نکلے تھے کوفہ کے لیے. تو بہرحال جب وہ پہنچے, وہ کوفہ کے قریب پہنچے, اور مطلب بالکل وہاں پر وہ جو کربلا سے پہلے جو مقام ہے اس کے قریب پہنچے, تو وہاں پر جو یزید تھا اس نے ابن زیاد تھا, اس نے لشکر بھیجا ایک عمر بن سعد کی قیادت میں کہ وہ جائے اور مطلب کہ ان کو جا کے سمجھائے, ان کو لے کے آئے, میرے پاس لے کے آئے, اور مطلب کہ اس نے کہا کہ ان کو روکا جائے. عمر بن سعد کی شروع میں ذرا تھا کہ مطلب کہ وہ اس کو پتا تھا کہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں, تو اس نے کہا کہ میں ظاہر ادھر بات تو تھی ضرور پاک کے مطلب کہ نواسہ رسول ہیں, تو مطلب اس نے ذرا ہاتھ جسے کہتے ہیں ہولا رکھا, اس نے ذرا معاملہ جو ہے اس نے کوئی اتنی سختی نہیں کی, اور وہ شروع میں ان سے بات چیت کرتا رہا. اور اسی کے لشکر کے ایک جو جسے کہتے ہیں نا آپ, جو ایک سیکشن تھا, اس کے جو امیر تھے وہ حضرت حر تھے, حضرت حر رحمۃ اللہ علیہ. حضرت حر جو ہیں وہ یزیدی فوج کے ساتھ آئے تھے, اور وہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب پہلے دن وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے جا کے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے بات کی. تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے مطلب بتایا کہ بھئی میں اس معاملے کے تحت آیا ہوں کہ مجھے یہ خط لکھے گئے اور خط بھی دکھائے, اور وہ مجھے بلا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں میرے پہ ظلم ہو رہا ہے اور یہ وہ, اور مجھے نے کہا تھا یہاں فوج ہوگی, یہاں کوئی فوج بھی نہیں ہے, اور مجھے بھی یہ خبر ملی کہ مسلم بن عقیل جو ہیں ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے. تو اب مطلب کہ معاملہ آپ کے سامنے ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ انہوں نے تین چیزیں رکھی حضرت حر نے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یا تو میں واپس چلا جاؤں جہاں سے میں آیا ہوں, ٹھیک ہے, یا آپ مجھے یزید کے پاس لے جائیں تاکہ میں اس کو سمجھاؤں, یا اگر یہ دونوں معاملہ نہیں سکتے تو مجھے آپ بارڈر پہ بھیج دیں, میں وہاں جہاد کرتا رہوں گا, اپنی زندگی باقی وہاں گزار دوں گا. تو حضرت حر جو ہیں وہ ذرا امپریس ہو گئے, انہوں نے کہا کہ میں مطلب کہ بات آگے پہنچا دوں گا عمر بن سعد کو, اور ہم یزید تک یہ بات پہنچا دیں گے. اور ایٹ دا سیم ٹائم حضرت حر جو ہیں یہ یاد رکھیے کہ یہاں پر نوٹ کی بننے کی بات ہے کہ وہ ادب کر رہے تھے حضرت امام حسین کا بڑا, کہ جو دن تھا جہاں پر وہ ساتھ تھے لشکر, وہ نماز ان کے پیچھے پڑھتے تھے. آئے ان کو روکنے کے لیے تھے, لیکن نماز حضرت امام حسین کے پیچھے پڑھتے تھے. جب جماعت کا وقت آتا تھا تو سارے اکٹھے ہو کے ایک ہی جماعت میں نماز پڑھتے تھے. تو اس لحاظ سے وہ امپریس ہوئے, اور انہوں نے پھر اس کے بعد جب بھیجا اپنا پیغام وہاں پر, عمر بن سعد نے آگے ابن زیاد کو پہنچایا اور اس نے کہا کہ یزید کو پہنچا دیا ہے پیغام. تو ابن زیاد نے کہا کہ نہیں, کیونکہ اس میں تھی ایروگنس, اس میں تھا غرور. اس نے کہا کہ نہیں, یہ پہلے میرے پاس آئیں گے, میری بات مانیں گے, میرے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے, تو پھر یزید کے پاس جائیں گے. جب پیغام واپس پہنچا تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا, میں نے جا کے بات کرنی ہے جس سے مجھے یزید کے پاس لے جائے, یا جو باقی دو آپشنز ہیں ان کو مانیں. اس کا اثر حضرت حر پہ بہت ہوا, اور انہوں نے چھوڑ کے یزیدی لشکر حسینی لشکر میں شامل ہو گئے.
اور انہوں نے کہا کہ مطلب کہ یہ تم لوگ مطلب یہ تقاضے 3 کیے ہیں، یہ اگر تم سے کفار بھی کرتے نا جن سے تم جہاد کر رہے ہو تو تم وہ ان کے ہی مان لیتے، اور یہاں پر جو ہیں یہ تو اہل بیت ہیں، یہ تو نبی کے گھرانے والے ہیں، اور تو ان کے لیے اتنا نہیں کر سکتے، تو وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اب وہ کہتے ہیں مطلب 73 یا 73 جو بیسکلی فگر آتی ہے کہ جو لوگ تھے وہاں پر، اس میں گھر والے بھی تھے امام حسین رضی اللہ عنہ کے، تو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن مطلب کہ جب اس کے بعد حکم آ گیا کہ مطلب کہ ابن زیاد نے کہا کہ نہیں، ان کو زبردستی جو ہے نا ان کے ساتھ کیا، ان کا پانی روکا جائے، ان کو تاب کیا جائے کسی طرح، پانی روک دیا گیا، پیاسے ہو گئے وہ، اور پھر حضرت حر رحمۃ اللہ علیہ بھی شہید ہو کے لڑتے، اور اس کے بعد مطلب آہستہ جیسے سکرمش ہوتی نا، تھوڑی بہت ہر روز جو ہے نا وہ ہلکی ہلکی جنگ ہوتی تھی ایک دو لوگوں کی آپس میں، اس طرح کرتے جو ہے بیسکلی وہ 9 محرم کا مطلب کہ جو دن ہے وہ آ گیا۔ اور جو ابن زیاد ہے اس نے جب دیکھا کہ عمر بن سعد بھی ابھی بھی ہلکا کام رکھا ہوا، اس میں کوئی اتنا زیادہ سختی نہیں کی، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے شمر جو تھا، شمر بن الجوشان، اس کو اس نے بھیجا کہ تم جاؤ اور تم جا کے عمر بن سعد کو کہ ابھی وہ امام حسین پہ حملہ کریں اور ابھی ان کو لے کے یہاں آئیں، اور اگر وہ نہیں کر سکتا تو تم اس کو معزول کر دو، اس کو ریموو کر دو، اور تم خود جو ہے اس کی جگہ لے لو اور تم حملہ کرو۔ شمر جو ہے وہ خط لے کے پہنچا وہاں، اس نے عمر بن سعد کو کہا کہ ابھی یہ کرو، عمر بن سعد نے اگر نہیں کرو گے تو میں تمہیں ہٹا دوں گا۔ عمر بن سعد کو اپنا لالچ آ گیا کرسی کا، عمر بن سعد نے کہا کہ نہیں میں کرتا ہوں، کیوں نہیں کرتا، اور انہوں نے حملہ کر دیا امام حسین رضی اللہ عنہ کے جو خیمہ تھا، جو لشکر تھا اس کے اوپر۔ جب حملہ کیا تو جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تھے، ان کے بچے تھے، حضرت امام حسن کی جو اولاد تھی، حضرت مسلم بن عقیل کے وہاں بیٹے تھے، یہ سارے جو ہیں یہ حضرت امام حسین کے آگے آتے تھے لڑنے کے لیے، یہ حضرت امام حسین کو پیچھے رکھتے تھے، اور حضرت امام حسین کے پیچھے خیمے تھے خواتین کے، جہاں پر وہ ساری جو تھیں ہماری مائیں جو تھیں وہ ساری وہاں پر مقیم تھیں ان خیموں میں، اور انہوں نے اس کے پیچھے خندق کھود کے آگ لگا دی تاکہ کوئی پیچھے خیموں میں نہ گھس سکے، اور یوں تھا کہ آگے جو تھے وہ سارے جو اہل بیت باقی تھے وہ لڑ رہے تھے اور امام حسین کے پیچھے تھے۔ آہستہ آہستہ کرتے سارے اہل بیت جو ہیں وہ شہید ہوتے گئے یہاں تک کہ حضرت امام حسین رہ گئے۔ دوسرا کام شمر نے کیا کیا کہ اس نے خواتین کے خیموں میں آگ لگوا دی، اور ساری خواتین جو ہیں ان کو مجبوراً باہر آنا پڑا، سب کچھ جل گیا، اور وہاں خواتین جو تھیں مطلب کہ شاید ایک خیمہ بچا جس میں حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ، ان کا نام علی بن حسین رضی اللہ عنہ تھے، وہ تھے اس میں، وہ بیمار تھے اس ٹائم پہ، ان کو بخار تھا جس وجہ سے وہ جہاد نہیں کر پا رہے تھے، لڑ نہیں پا رہے تھے، وہ وہاں پر تھے اس خیمے میں جہاں پر حضرت زینب بنت علی رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسین کی بہن جو ہے وہ ان کی تیمارداری کر رہی تھی، اور اس حوالے سے پھر امام حسین اکیلے وہاں رہ گئے۔ 10ویں محرم کا جو دن ہے اس سے پہلے کیا ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اونگ ان کو آ گئی، اور ہم تو سمجھتے ہیں کہ ان کو کشف ہوا تھا، لوگ کہتے ہیں تاریخ میں لکھا کہ ان کو خواب آیا تھا۔ رویہ کا لفظ جو ہے وہ کشف کے لیے استعمال ہوتا ہے اور وہ خواب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ان کو یہ اشارہ ہوا، اس کے اندر انہوں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ آج شام تم ہمارے پاس آ جاؤ گے۔ انہوں نے یہ بات کہہ دی حضرت زینب بنت علی رضی اللہ عنہ کو، وہ رونا شروع ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ رونا بھی مطلب کہ یہ رونے والا معاملہ نہیں ہے، تو اللہ کی جیسے مرضی ویسے ہی کرنا۔ اور پھر 10ویں محرم کے دن وہ لڑتے رہے، اکیلے لڑتے رہے۔ دوسری بات یہ کہ وہاں پر جو فوجی تھے سارے یزیدی لشکر تھا وہ ان سے ڈرتا بھی تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ نواسہ رسول ہے، ان کو پتا تھا کہ مطلب کہ یہ معاملہ خطرناک ہے، یہاں پر ایمان ختم ہو جائے گا، کچھ ایسی بات نہیں، تو وہ صرف نہ کھڑے ہوتے تھے آ کے، یا مطلب کہ وہ ہلکا جسے کہتے ہیں نا پنگا لیتے تھے، کوئی بڑا کام نہیں کر رہا تھا، یہاں تک کہ شمر جو ہے نا اس نے کہا کہ مطلب کہ میں خود جاؤں گا اور میں خود جا کے نا یہ کام کرتا ہوں، کیونکہ کسی کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ شمر پہنچا اپنے گھوڑے کے ساتھ وہاں پر، اور تب حضرت امام حسین جو ہے اتفاق سے حضرت امام حسین نے کہا کہ بھئی مجھے ظہر کی نماز ادا کرنے دو، ظہر کی نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ انہوں نے ادا کرنے نہیں دی ان کو نماز، اور اس کے بعد آستہ سے بالکل آخر وقت آ گیا ظہر کا، تو انہوں نے
نماز پڑھنی شروع کر دی، اور ان کو پتا تھا کہ اب جو ہے مطلب کہ مجھے یہ شہید کر دیں گے۔ جب وہ ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے اور جب سجدے میں تھے تو شمر جو ہے وہ آیا گھوڑے پہ، اور اس نے آ کے ان کا سر جو ہے اس کو قلم کر دیا، نے قلم کر کے سر کو، اور ان سر کو اٹھایا اور نیزے بلند کر دیا، اور ان کے جسم مبارک کو جو ہے انہوں نے وہیں رہنے دیا۔ اس کے بعد انہوں نے جو کام کیا، انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے گھوڑے جو ہیں وہ جسم مبارک پہ دوڑا دیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جسم مبارک پہ انہوں نے گھوڑوں پہ چڑھ کے گھوڑے دوڑا دیے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ساری خواتین کو وہاں سے نکالا، خیموں سے، جو خیمہ ایک رہ گیا تھا، اور جو خواتین باہر بیٹھی ہوئی تھیں ان کو انہوں نے اٹھایا، ان کو گھوڑوں میں بٹھایا، اور ان کو وہ ابن زیاد کے پاس لے چلے۔ حضرت امام حسین کے علاوہ باقی جو سارے اہل بیت جو شہید ہوئے تھے ان سب کے بھی سر قلم کر کے انہوں نے نیزے پہ چڑھا دیے۔ وہ سارے نیزے جو ہیں وہ لے کے اور عورتوں کے ساتھ ان کو گھوڑوں میں بٹھا کے تو وہ ابن زیاد کے پاس گئے۔ جب وہ ابن زیاد کے پاس پہنچے تو ابن زیاد نے جب دیکھا کہ مطلب یہ خواتین آئی ہیں اور مطلب کہ یہ ہوگا تو وہ بہت خوش ہوا، اور اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، اب اس میں ذرا اختلاف ہے، لیکن اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے جو ہے جو ان کا سر مبارک تھا ان کے لبوں پہ جو ہے وہ اپنی چھڑی ماری، اور وہاں پر اب اختلاف کوئی کہتا ہے کہ یزید نے بھی ایسا کام کیا تھا اور ابن زیاد نے بھی ایسا کام کیا تھا، اور وہاں دونوں جگہ پہ صحابی موجود تھے۔ ابن زیاد نے جب ایسا کام کیا تو ایک صحابی حضور پاک کے موجود تھے، انہوں نے کہا کہ تم ایسا کام کرتے ہو، تم ان ہونٹوں کے ساتھ ایسا کرتے ہو جن کو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہ صحابی وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ اسی طرح یزید کے پاس بھی جب وہ سر پہنچا تو یزید نے بھی ویسا کام کیا، اور تب حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ اے یزید تم یہ کام کرتے ہو جن ہونٹوں کو میں نے حضور پاک کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو خیر ابن زیاد نے کیا کیا کہ ابن زیاد نے کہا کہ اچھا ان کے ساتھ مرد کون رہ گیا، اور وہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ رہ گئے تھے۔ اس نے کہا کہ بھئی یہی بالغ ہیں تو ان کو بھی نہ قتل کر دو۔ تو جب سپاہی بڑے ہیں قتل کرنے کے لیے تو حضرت زینب بنت علی رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ رونا شروع ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ مطلب کہ وہ لپٹ گئی ان سے، اور امام زین العابدین نے کہا کہ بھئی یزید ابن زیاد یاد کرو کہ تمہاری بھی ہمارے ساتھ ان عورتوں کے ساتھ قرابت داری ہے۔ اور ابن زیاد جو تھا یہ بیسکلی مطلب کہ تھوڑی سی اگر ہسٹری میں جائیں تو یہ زیاد جو تھا نا اس کا بیٹا تھا، زیاد جو ہے وہ ابو سفیان کا بیٹا تھا۔ تو بیسکلی اس لحاظ سے جو ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت امام معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو ایک بہن ہے وہ حضور پاک کی ازواج ہے، مطلب کہ ہماری ام المومنین میں سے آتی ہے ان کی ایک بہن، تو اس لحاظ سے قرابت داری جو ہے وہ ابن زیاد نے جو ہے مطلب کہ اس کو کہا، انہوں نے امام زین العابدین نے، تو انہوں نے کہا کہ ان عورتوں کو ان کے ساتھ کوئی محرم ہونا چاہیے جو ان کے ساتھ ہو، تم کس کو بھیجو گے اگر تم نے مجھے قتل کر دیا؟ تو ابن زیاد کو ذرا اس کا اثر ہوا اور اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے ان کو رہنے دو، اور پھر انہوں نے ان خواتین کو وہاں سے بھیج کے تو یزید کے پاس بھیج دیا، اور ساتھ ہی وہ سر مبارک حضرت امام حسین کا جو ہے وہ بھی وہاں گیا۔ جب وہ یزید کے پاس پہنچا امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک اور خواتین، تو وہ اسے پہلے بیان کر چکا تھا کہ اس نے بھی وہی حرکت کی، اور اس کے بعد پھر جب اس کو مطلب احساس ہوا، اس نے تھا وہ بڑا تیز شاطر انسان تھا بہت، اس نے کیا کیا کہ اس نے رونا شروع کر دیا، اور اس نے کہا کہ ابن زیاد کو میں نے تو یہ کہا ہی تھا، میں نے یہ نہیں کہا تھا، میں نے وہ نہیں کیا تھا، وہ صرف اور صرف ایک ڈرامہ تھا جو اس نے ان کے سامنے رچایا، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو وہ بعد میں ابن زیاد کو یا تو معزول کرتا یا کوئی سزا دیتا یا پکڑتا اس نے کچھ نہیں کیا، ایسا کچھ بھی نہیں کیا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جب اس کے بعد اس نے کیا کہ اس نے ان سب کو مطلب کہ تحفے تحائف دے کے جو اپنی طرف سے وہ کر سکتا تھا اس نے کر کے ان کو واپس مدینہ بھیج دیا، اس نے کہا کہ آپ مدینہ جائیں، اور اس نے ان خواتین سب کو حضرت زین العابدین کے سمیت وہاں بھیج دیا۔ اب اس کو جب وہاں خبر پہنچی مدینہ شریف میں اور مکہ شریف میں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور یزید نے اس کے بعد کچھ بھی نہیں کیا ایسے معاملے پہ، مطلب کہ وہ بیٹھا رہا بلکہ خوش ہوا ہے جب خبریں ان کو پہنچی تھی، تو اس کے نتیجے میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے وہاں پر
اور لوگوں کو جو ہے کہا کہ یزید کی بیعت ختم کر دو آپ، مطلب کہ اب تو باقی کیا رہ گیا یہاں پر جب اس نے ایسا عمل کر دیا. اور مکہ جو ہے پورا کا پورا جو ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پیچھے ہو گیا. انہوں نے بیسیکلی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی کہ آپ ہی ہمارے امیر ہیں اور اب یہ معاملہ ہے. جب یزید کو وہاں خبر پہنچی کہ مکہ میں یہ معاملہ ہو رہا ہے تو اس نے کہا کہ بھئی اس کو تو کنٹرول کرنا ہوگا. اور ایٹ دا سیم ٹائم کیا ہوا کہ مدینہ شریف میں جو صحابی تھے اور جو لوگ تھے اس میں بہت بڑے صحابی حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ وہ موجود تھے. ان کا ایک وفد بنا اور انہوں نے کہا کہ ہم جا کے دیکھتے ہیں، خود تصدیق کرتے ہیں، کیونکہ آج کے دنوں کمیونیکیشن تو تھی نہیں وہاں پر. تو انہوں نے کہا ہم خود تصدیق کرتے ہیں کہ وہاں پر اصل معاملہ کیا ہے اور یزید کیا واقعی میں یزید کا کریکٹر ایسا ہے جیسے ہمیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وغیرہ بتا رہے ہیں کہ نہیں ہے. یہ وہاں پہنچے تو ان کو اندازہ ہوا کہ اللہ معاف کرے یزید جو ہے وہ شرابی بھی ہے اور نماز بھی نہیں پڑھتا، اور اس کے سامنے جو ہے خواتین جو ہیں ان کا مطلب گانا بجانا سب اللہ معاف کرے ہو رہا ہے. تو وہ واپس آئے اور انہوں نے آ کے بیعت ختم کر دی. کیونکہ یاد رکھیے گا سوائے ان 5 لوگوں کے میں نے کہا تھا جنہوں نے باقی سب نے بیعت کر لی تھی یزید کی، اور وہ تحریر معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ہی ہو گئی تھی. تو انہوں نے آ کے اپنی بیعت ختم کر دی. انہوں نے کہا کہ ایسے فاسق اور فاجر کی ہم بیعت نہیں کر سکتے، اور بات ختم. اور اس ٹائم پہ جو مدینہ کے لوگ تھے انہوں نے حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ کو اپنا امیر مقرر کر لیا. جب یزید کو خبر پہنچی یزید نے کہا کہ بھئی مدینہ جو ہے نا اس کو قابو میں کرو پہلے. اور اس نے ایک اور عمرو جو ہے عمرو کہہ رہا ہوں مسلم بن عمرو ایک اور صاحب جو ہے اس کو بھیجا. پہلے اس نے ابن زیاد کو کہا کہ تم جاؤ اور یہ کام کرو. ابن زیاد نے کہا کہ بھئی کیا تمہارے جی نہیں بھرا ہے، نماز رسول کو میں کر چکا ہوں اور میرے سے تم نے اب یہ کام کرانا ہے کہ میں مدینہ شریف جا کے اور کام کروں. تو وہ پیچھے ہٹ گیا. تو انہوں نے جو ہے اس مسلم بن عمرو کو ابن عمرو کو بھیجا کہ وہ جائے اور وہاں جا کے یہ معاملہ کرے. اس نے کہا کہ اگر ان لوگوں کو 3 دفعہ دعوت دینا، 3 دفعہ کہنا کہ وہ رجوع کر لیں بات سے، وہ بیعت کر لیں میری دوبارہ 3 دفعہ، اگر انہوں نے تیسری دفعہ نہیں کیا تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم مدینہ شریف کو 3 دن کے لیے مباح کر دو. مطلب بیسیکلی 3 دن کے لیے پرمیشن ہے مدینہ میں جو مرضی کرو. اور یہی ہوا. مسلم وہ ابن عمرو جو ہے وہ وہاں پہنچا مدینہ شریف جب پہلے دن، تو اس نے پہلے دن وہاں پر دعوت دی کہ آپ جو ہے میری مطلب کہ میں آیا ہوں یزید کی طرف سے اور آپ اپنے رجوع کر لیں بات سے. تو وہ نہیں مانے وہاں پر صحابی جو سارے تھے. دوسرے دن بھی ہوا نہیں مانے، تیسرے دن بھی ہوا نہیں مانے. پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اب جو ہے اب مجھے اجازت ہے، اور میں نے مدینہ کو مباح کر دیا. اور اس نے وہاں پر وہ قتل و غارت کی کہ جس کی مثال نہیں ملتی. مطلب کہ اتنی برا وہاں پر معاملہ ہوا ہے کہ جو تاریخ لکھتے ہیں لوگ انہوں نے بھی اس کے اندر خاموشی اختیار کر لی. انہوں نے صرف جو بھی بڑے سے بڑا تاریخ دان بھی جو لکھتا ہے نا تاریخ، وہ بھی اس معاملے میں آ کر رک جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بیان نہیں ہو سکتا کہ وہاں پر کیا کیا معاملات ہوئے صحابیات کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، اور مطلب کہ ایسے ایسے ظلم و ستم ہوا کہ جو کفار بھی نہیں کر سکتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، وہ یزید نے کروایا. اور یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا، اور ایسی بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا کہ جس کی مثال بھی نہیں ملتی. اور اسی دوران کا واقعہ وہ 3 دن کے لیے جو کیا گیا تھا کہ ایک صحابی جو ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں آ کے چھپ گئے. مدینہ شریف میں اذان نہیں ہوئی، مدینہ مسجد نبوی میں وہاں پر گھوڑے باندھے گئے اور وہاں پر نماز نہیں ہوئی. اور وہاں پر صحابی جو تھے وہ نماز ایسے پڑھتے 3 دن تک کہ ان کو حضور پاک کی قبر انور سے اذان کی آواز آتی تھی. وہ اذان سنتے تھے تو ان کو اندازہ ہوتا تھا کہ اب وقت ہو گیا نماز کا، اور وہ نماز پڑھ لیتے تھے. تو یہ معاملہ وہاں پر 3 دن تک ہوا. اور جب وہاں سے وہ فارغ ہوا تو اس نے کہا کہ اب مدینہ بھی کنٹرول میں آ گیا، تو اب وہ مکہ کی طرف رخ کیا اس نے. اور اس نے ابن عمرو کہا کہ تم وہاں جاؤ. ابن عمرو کا ابھی نکلا ہی تھا، راستے میں ہی تھا کہ اللہ کی طرف سے اس کا معاملہ ہوا اور وہ جو ہے اس کو مر گیا. اور یزید جو ہے اس نے پھر ایک اور جو صاحب تھا اسی کی دستے میں اس کو بنایا امیر، اور کہا کہ تم جو ہے فوج لے کے جاؤ، اور مطلب کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کا مطلب ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے وہ کرو. وہ جس دن فوجیں پہنچی ہیں مکہ شریف میں،
اور انہوں نے وہاں جا کے پہلے تو محاصرہ کر لیا کعبہ شریف کا، کیونکہ عبداللہ بن زبیر تعالیٰ ان کے ساتھی جو ہیں وہ کعبہ شریف میں ہو گئے، ان کو مطلب بند کر دیا گیا، تو وہ ایک گیٹ جو ہے انہوں نے کر لیا۔ کچھ دیر وہی بات چیت چلتی رہی، کچھ دیر آتے ہیں نماز پڑھتے تھے باقاعدہ، بلکہ کچھ لوگ اندر فوج جا کے مطلب حرم شریف میں جا کے نماز بھی پڑھتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، وہ سب معاملہ ایسے چل رہا تھا ان کا۔ لیکن جب یزید کی طرف سے پھر سے آیا کہ مطلب سختی کرو ان کے اوپر، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو یہ ہوتے ہیں نا منجنیق جسے کہتے ہیں، جو ہاں جو پلی ہوتی ہے اس کے اوپر آپ رکھتے ہیں پتھر، اور وہ انہوں نے وہ نصب کر دیا، اس کے اوپر آگ لگا کے انہوں نے وہ پھینکنے شروع کیے کعبہ شریف میں۔ اس کے نتیجے میں کعبہ شریف جو ہے وہ جل گیا، اور مسجد حرم جو ہے، مسجد حرام جو ہے اس میں بھی آگ لگ گئی۔ اور جب یہ ایک معاملہ ہو رہا تھا تو یزید وہاں جو تھا اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا، کیونکہ 3 ربیع الاول کو اس نے حکم دیا تھا کہ یہ کعبے پہ پتھراؤ کیا جائے اور آگ کا جو ہے یہ ہے، اور جب معاملہ مطلب ختم ہونے کا ہے تو یزید جو ہے وہ 14 ربیع الاول جو ہے اس پر اس کا جو ہے مطلب مر گیا، وہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اور اب اس کا انتقال کیسے ہوا تھا؟ وہ بھی ایسے ہوا تھا کہ اس کو شوق تھا بندر پالنے کا، شکار کرنے کا، جانور رکھنے کا، اور وہ بندر کا ناچ دکھاتا تھا وہ، اور اس کے نتیجے میں ایک دفعہ وہ یہی کر رہا تھا کہ اس کو انہی دنوں کے دوران تو اس کو بندر نے کاٹ لیا، اس کے اپنے بندر نے کاٹ لیا، اور وہ اس کی وجہ سے جو ہے مر گیا، کوئی وائرس اس کو لگ گیا جس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ تو اس طرح کر کے جو ہے یزید کا معاملہ جو ہے وہ ختم ہوا، اور مطلب کہ جو ایک کہتے ہیں تاریخ کا ہمارا سب سے جو دردناک واقعہ ہے وہ مطلب بیسیکلی جو ہے وہ ایک ختم ہوا۔ اب جو چیز میں اس میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں یہ کہ سب سے پہلے اگر آپ نوٹ کریں ان ساری باتوں کو، میں نے کیوں یزید کے بعد کے حالات کیوں بتایا آپ کو، میں نے خالی حضرت امام حسین کی شہادت بات ختم کیوں نہیں کر دی، کیونکہ میں آپ کو 2 چیزوں کا کمپیریزن بتانا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو پہلی غلطی جو یزید سے ہوئی، اس نے اپنے والدین کی، اپنے والد کی نافرمانی کی، جو وصیت انہوں نے کی تھی اس نے ان کی بات نہیں مانی، اور دوسری بات امام حسین نے جب ان کو وصیت کی تھی انہوں نے اس بات کو مانا، اس پہ عمل کیا۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یزید نے دوسرا عمل کیا کیا کہ اس نے مطلب کہ جو حق ہے، جو حق بات تھی اس پہ وہ غضب کیا، مطلب اس پہ قبضہ کیا اس نے، ٹھیک ہے، اور اس پہ اس نے سختی کی، اس نے نرمی نہیں کی، جہاں پر وہ ایک عادل بادشاہ بننے کی بھی کوشش نہیں کی اس نے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اس کا معاملہ اور خراب ہوا۔ تیسری چیز اس نے کیا کی کہ اس نے جو اہل بیت کے ساتھ معاملہ کیا، اور مطلب کہ جو اس نے کیا وہ تو اس کی انتہا ہے نا کہ اس نے جو اہل بیت کے ساتھ معاملہ کیا۔ اور جو سمجھنے کی بات یہ ہے، جن لوگوں کو غور کرنا چاہیے، جو مطلب اب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پہ جو تنقید کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، اور کہتے ہیں کہ یہ مطلب کہ ان کو بادشاہت کی خواہش تھی یا ان کو کوئی اقتدار کی مطلب یہ تھا اور اس وجہ سے نکلے تھے، اللہ معاف کرے، کہ کہتے ہیں باغی تھے، اللہ معاف کرے، وہ ان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ وہ یزید کی اگزامپل دیکھیں کہ جب بندہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور اگر آپ اس کو اس طرح لے کہ اہل بیت کی گستاخی کی، ٹھیک ہے، تو اگلا کام اس نے کیا کیا کہ وہ مدینہ شریف پہنچا، اور مدینہ شریف کے جو معاملہ کیا اس کو آپ کہنے نبی کی گستاخی کی، نبی کا شہر ہے نا، نبی کی صحابی ہیں وہاں پر، ان کے ساتھ جو کام کیا گیا، جو مسجد نبی کے ساتھ کام کیا گیا، تو اس نے بجلی گستاخ اہل بیت کے بعد گستاخ نبی بن گیا وہ، اور پھر الٹیمیٹلی خانہ کعبہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا جب وہ اللہ کا گستاخ بن گیا۔ تو لوگوں کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اگر آپ آج اہل بیت کی گستاخی کر رہے ہیں، ایون کسی صحابہ کی گستاخی کر رہے ہیں، تو کل کو آپ نبی کی گستاخی بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نبی کی گستاخی کریں گے تو پھر تو بات ہی ختم ہوگی، آپ کا ایمان ختم ہوگا، اللہ کی گستاخی تو ہو ہی جائے گی آپ سے، آپ نے نبی کی گستاخی کر دی۔ تو اس لیے یہ بات جو ہے ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے کہ مطلب کہ یزید کی ایگزامپل لے کے آپ کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور دوسری طرف حضرت امام حسین سے جو ہمیں تصوف کے حوالے سے جن ہم لوگوں کی نسبت جو ان سے ہے، ہمیں یہ بھی ذہن نشین کرنا چاہیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو ظلم کے خلاف نکلے، ہم سور بردی اور بدقسمتی سے سارے نہیں، لیکن ہمارے جو صوفی ہیں، جو ہمارے مطلب کہ سلسلے والے ہیں، وہ کونے بیٹھ کے اللہ اللہ کر لیں گے لیکن وہ دین کے لیے باہر نہیں نکلیں گے۔ ہمیں ضرورت ہے اس ٹائم ایسے لوگوں کی جو باہر نکلے،
جو باہر نکل کام کریں چاہے وہ کہیں بھی ہو. کبھی آپ ہمارے صحبہ والے سلسلے میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ مطلب کہ پریکٹیکل کام زیادہ ہو. اللہ جب کرنا آپ کو موقع مل جائے آپ کر لیں, لیکن اصل کام ہے پریکٹیکل. آپ اللہ کے مطلب گھر بنائیں, میڈیا میں کام کرنا ہے, میڈیا مسلمانوں کے دفاع کے لیے کام کرنا ہے. مظلوم ہے مسلمان سارے یہاں پر, جو کینیڈا میں مطلب کہ جو کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اس کے حق کے لیے کھڑا ہے. جتنی آپ کے پاس استاد بھی, یہ نہیں کہ اب آپ وہ طالبان کے ڈنڈے لے کے تب باہر نکل آئے مارنا شروع کر دیں, یہ نہیں بات ہوتی. بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ نے آپ کو جتنی صلاحیت دی ہے اس کے اندر آپ وہ کام کریں. اور صحبہ بازی سلسلے میں اس لیے بہت ضروری ہے, یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ایک سنت ہے کہ مطلب کہ آپ جو نکلے مظلوموں کے دفاع کے لیے, اور آپ جس معاملے آپ نے وہ پریکٹیکلی دکھایا کہ یہ کام کرنا ہے, اور یہ پریکٹیکلی کرنے والا, یہ نہیں کہ بیٹھے رہے وہاں پر اور کچھ نہیں کرتے رہے. دوسری چیز یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کو شہید کیا گیا نماز کے وقت, نماز کی حالت میں, سجدے میں تھے. وہ کرتے تھے, نماز قضا کر سکتے تھے, وہ رک سکتے تھے. وہ کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ کیونکہ ان کو گوارا نہیں تھا کہ وہ نماز ان کی مس ہو جائے. ہم لوگ تو یہاں پر مطلب کہ ہماری نمازیں جو ہیں وہ اللہ معاف کرے, ہم تو بہانہ ڈھونڈتے ہیں نماز چھوٹنے کا. تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ وہاں پر ایک صاحب ہیں جن کی مطلب کہ ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے ان کے سارے خاندان کو شہید کر دیا گیا. ان کی آنکھوں کے سامنے معاملہ ایسا ہو رہا ہے, پیاسے ہیں, اور وہاں پر جو ہے ان کو پتا کہ اب میں نے نماز پڑھی تو انہوں نے مجھے شہید کر دینا. تو وہ لڑتے بھی شہید ہو سکتے تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, میں اپنے رب کے سامنے جھک کے شہید ہونا چاہتا ہوں, میں اس حالت میں اپنے رب کو ملنا چاہتا ہوں. تو ہماری نمازیں کہاں ایسی ہیں, مطلب ہم کہاں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نماز ہی 5 وقت پڑھ لیں. تو ہم سحر وردی اپنے آپ کو کہتے ہیں, سلسلے والے کہتے ہیں, تو ہم اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم سے کتنے جو ہے 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھ رہے ہیں, اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس جذبے سے پڑھیں جس کو حسینی نماز کہا جائے. سبحان اللہ. اور ہم نہیں پڑھتے, وہ ہمارا فوکس ہی نہیں ہے. تو اس لیے مقصد یہ تصوف کے لحاظ سے کہ ہم اپنی نسبت امام حسین رضی اللہ عنہ سے مضبوط کریں, اور جو انہوں نے جو ہمیں پیغام دیے اور جو کام کیے اس پہ عمل کیا جائے. صرف ان کا ذکر کرنے سے, آنسو بہانے سے, یا مطلب ان کی تعریف کرنا جو ہے وہ ٹھیک ہے, وہ ہمیں روحانی طور پہ الحمدللہ بڑی محبت ان سے, ہم جو ہے ہمارے دلوں کو بڑا مطلب کہ روحانی طور پہ ہم سکون ملتا ہے, اور ہمارے روحانی طور پہ ہم ایک ہمارے سمجھتے ہیں کہ اس میں کافی اضافہ بھی ہوتا ہے. لیکن پریکٹیکلی مسلمانوں کو کیا فائدہ ہے اس کا؟ آج کیا فائدہ ہو رہا ہے اگر میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر کروں؟ اس کا فائدہ یہی ہے اگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی باتوں پر عمل کیا جائے جو انہوں نے پیغامات دیے. انہوں نے دوسری چیز جو کربلا کے واقعے سے آپ کو پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ جو ان کا جو سر مطلب کہ جو سر مبارک ان کا قلم کیا گیا اور جو ان کو شہید کیا گیا, ہمیں اپنے طور پر سمجھنا ہے کہ آلدو یہ ایک ظاہری عمل تھا, ایک ظاہری کام کیا گیا تھا, لیکن ہم لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سرخ رو ہونے کے لیے تصوف کے لحاظ سے آپ کو اپنے نفس کا سر قلم کرنا ہے, آپ کو اپنے نفس کی قربانی دینی ہے, تبھی اللہ جو ہے آپ اللہ کی بارگاہ میں آپ کو وہ منزلیں اور وہ روحانی ترقی عطا ہوگی, اس سے بغیر معاملہ نہیں ہوگا. تو اس لیے یہ بات بھی یاد رکھنی ضروری ہے کہ مطلب کہ نفس کی قربانی, انہوں نے تو اپنی جان کی قربانی دے دی, تو ہم نفس کی قربانی دے سکتے؟ ہمارے مطلب کہ آپس میں جو ہمارے بھائیوں کے آپس میں مسئلے ہوتے ہیں, ہم اس میں ہمارا نفس اتنا موٹا ہو جاتا ہے کہ ہم جو ہے برداشت نہیں کر سکتے. تو حضرت امام حسین نے تو اور لوگوں کے لیے, کوفی جو وہاں بیٹھے ہیں ان کے لیے جا کے اپنی جان دے دی. تو ہم جو ہے ہم ایک دوسرے بھائی کے لیے اتنا نہیں کر سکتے کہ ہم مطلب تھوڑا سا برداشت کر لیں اور تھوڑا سا لحاظ کر لیں ایک دوسرے کا, اپنے دل صاف کر لیں. نفس جو ہے, نفس یہی تو ہے جو ہم نے پہلے بات کی تھی ایک دفعہ نفس کے بارے والے سے, کہ جو نفس کے مقامات ہیں جو قرآن پاک میں بھی آتے ہیں, اس کے اندر مختلف نفس کے مراحل ہیں. نفس امارہ ہے, نفس لوامہ ہے, نفس ملہمہ ہے, اور جو فائنلی نفس مطمئنہ ہے. وہ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ وہ یہی تو ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ذات نے ثابت کیا کہ نفس مطمئنہ یہ ہے کہ جو مطلب کہ موت بھی سامنے کھڑی ہو تو وہ اللہ پہ پورا اس کا اعتقاد ہے کہ مطلب کہ مجھے اب کوئی یہ جیسے اس کی مرضی ویسے ہی ہوگا. تو اس لیے ہمیں یہ چیزیں ہے نا, یہ باتیں جو ہیں ہمیں مطلب کہ ذہن نشین کرنی چاہیے, خاص طور پر جو سہر وردی بیٹھے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ سے, قادری بھی اور جو سارے ہمارے. لیکن یہ بات ذہن نشین کرنی ہے کہ ہمارے پہ زیادہ لازم ہے کہ حضرت امام حسین کی جو باتوں کو ہے اس پہ عمل کیا جائے, کیونکہ ہماری ان سے نسبت ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں حسینی فیض نصیب ہو تو وہ ایسے ہی ممکن ہے کہ ہم اس باتوں پر عمل کریں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جو ہے حق بات کہنے کی,
سننے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین ہمارے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے باتوں پہ، ان کے اقوال پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں ان کا فیض عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین.